نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا قبر والے ہماری آواز کو سنتے ہیں؟ یہ احباب نے پہلا سوال لکھا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قبر میں خواہ کوئی کافر ہی کیوں نہ دفن ہو، قبر میں خواہ کوئی کافر ہی کیوں نہ دفن ہو، یہ یاد رکھیں جو اس کی قبر پہ جاتا ہے وہ اس کو پہچانتا بھی ہے، اس کی گفتگو کو بھی سنتا ہے۔ کیا عقیدہ دیا ہے؟ قبر میں بھلے کوئی کافر ہی کیوں نہ دفن ہو، ابو جہل جیسا کافر، فرعون جیسا بدبخت، اس کی قبر پہ کوئی اگر جائے وہ اس کو جانتا بھی ہے، اگر وہ اس کو آواز دے تو اس کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں جہاں غزوہ بدر کے موقع پر جو بڑے بڑے قریش کے بے ایمان سردار مارے گئے، تو یہ بے ایمان گڑھوں میں پڑے تھے، تو سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں جو آپ کا مبارک عصا تھا، لکڑ چھڑی، سرکار علیہ السلام ایک ایک بے ایمان کے منہ پہ رکھتے اور پوچھتے، اے فلاں بے ایمان بتا، میں جو تجھے کہا کرتا تھا کہ میری بات مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، میری رسالت کے قائل ہو جاؤ، ورنہ مرنے کے بعد سخت عذاب سے دو چار نہ ہوگا۔ کیا بے ایمان میری بات اب ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سرکار کن سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ بے ایمان مشرکین جو سرکار سے جنگ کرنے آئے اور مارے گئے، اتنے بڑے کافر۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بے ایمان ہیں، یہ کافر ہیں، آپ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں جو مارے گئے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں جو تمہیں کہتا تھا وہ ٹھیک ہوا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عمر تجھے پتہ نہیں ہے، یہ میری بات سن بھی رہے ہیں، بے ایمان مجھے جواب بھی دے رہے ہیں کہ واقعی جو آپ فرماتے تھے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے اس دوزخ کو دیکھ لیا، آپ بالکل ٹھیک فرماتے تھے، آپ بالکل۔ اب اس بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے کیا اندازہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا بے ایمان اگر قبر میں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ میری وجہ سے سن رہے ہیں۔ چلو خاصا ہوتا پھر بھی کوئی بد مذہب آج اس حدیث کو اپنے مسلک کے معید مانتا کہ وہ تو سرکار کا خاصا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں، ایسی کوئی حدیث کے اندر بات نہیں ہے کہ سرکار کی وجہ سے وہ بے ایمان سن رہا ہو۔ سرکار نے تو مطلق فرمایا، اے عمر یہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہ اور بات ہے تم لوگوں کو شعور نہیں ہے، یہ اور بات ہے تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس حدیث نے کس قدر اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ کوئی کافر گستاخ بھی قبر میں ہو تو وہ اوپر آنے والوں کی آواز کو سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، کتاب الایمان میں غالباً سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی میت کو، مردے کو دفن کرتے ہو، پھر تم مٹی ڈال کے جب واپس آتے ہو، اس کے اوپر مٹی ڈال کے تم، فرمایا جو تمہاری جوتیوں اور پاؤں کے مابین ایک خفیف سی آہٹ اور آواز پیدا ہوتی ہے جس کو شاید ہم خود نہیں سن سکتے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ جو قبر میں ہے نا، منو من مٹی تلے، وہ تمہاری اس آواز کو بھی قبر میں سن رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا یسمع قارع نعالہم، وہ تو تمہاری جوتیوں کی آہٹ کی آواز کو بھی قبر میں سنتے ہیں۔
لا یسمع ضرور بضرور سنتے ہیں، قارع نعالہم، نعال نعل کی جمع ہے، تمہاری جوتیوں کی آہٹ کو بھی قبر والے سنتے ہیں، تمہاری جوتیوں کی آہٹ بھی قبر والے سنتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ روایات ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی قریبی یا کسی دوست کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل اس کی طرف مانوس ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا آیا ہے، میرے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا آیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں قبر کے اندر کوئی بھی ہو وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، اور جو اس کی قبر پہ جائے وہ اس کی گفتگو کو سنتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث شریف ہے مسلم شریف کے اندر، ارشاد فرمایا جب کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد کے نامہ اعمال پورے ہفتے میں جو کچھ کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اللہ پاک والد اور والدہ کے سامنے فرشتے بھیج کے ان کی اولاد کے اعمال کو پیش کرتا ہے کہ تمہاری اولاد نے پیچھے یہ کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اولاد نے اچھے کام کیے ہوں تو والدین وہاں خوش ہو جاتے ہیں، والدین قبروں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اگر انہوں نے برے کام کیے ہوں تو والدین کو اپنی اولاد کی وجہ سے تکلیف ہوتی۔ اس حدیث کے تحت بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو کہیں ایذا تو نہیں پہنچاتے۔ ظاہر ہے اگر گندے کام کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، جن کے والدین خصوصی طور پہ فوت ہو چکے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے والدین قبر میں بھی خوش ہوں تو سرکار علیہ السلام کی حدیث ابھی گزری ہے اچھے اعمال کرو، جب تمہارے اعمال وہاں پہنچتے ہیں فرشتے ان کو بتاتے ہیں تیرے بیٹے نے یہ کیا ہے، تیری بیٹی نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سرکار نے فرمایا اگر اچھے اعمال ہوں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں قبر میں۔ اور اسی کے ساتھ ملتی ہوئی ایک حدیث سرکار علیہ السلام کی کئی حدیثیں اس عنوان پر، فرمایا جس کے والدین فوت ہو جائے نا وہ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اللہ پاک اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچاتا ہے، اور ان کی روحیں اور ان کے جسد وہ اپنی قبر میں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اولاد نیک ہے جن کے اعمال کی وجہ سے ہمیں بھی حصہ مل رہا ہے، ہمیں بھی حصہ۔ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ کل، اس کے تمام اعمال کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، سب کا سب کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا الا من ثلاث، ہاں 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو کام آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی بندے کو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم جو دین و شریعت پڑھا گیا، عالم مدرس، فرمایا اس نے ایسا علم پھیلایا اپنی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، لوگوں کو کیا پہنچا؟ ظاہر ہے جو بھی صحیح شریعت سمجھائے گا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اگر 100 بندہ ہے تو سبھی کو نہیں پہنچے گا تو 10 بندے تو ایسے نکلیں گے نا جو اس کی بات کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہو جائیں گے جب صحیح دین پہنچائے گا لوگوں تک۔ تو فرمایا اس کے مرنے کے بعد جب تک اس کی باتوں اور علم کی وجہ سے لوگ عمل کرتے رہیں گے، مثلا 1,00,000 بندہ اس بندے کے سمجھانے کی وجہ سے نمازی ہوا تو 1,00,000 بندے کو روزانہ 5 نمازوں کا من حیث المجموع جتنا ثواب 1,00,000 کو ملے گا، اس سمجھانے والے اکیلے کی قبر میں رب اتنا ثواب داخل فرمائے گا۔ یہ صرف ایک میں نے نماز کی مثال فرض کی ہے، اسی طرح پوری شریعت سمجھانے کا ثواب ہے۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے کہ بندہ دین پڑھے اور لوگوں کو دین سکھائے، اس سے بڑا اور کوئی صدقہ جاریہ یا بڑی نیکی ہے ہی نہیں، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال رکھتے ہیں ہم، مجھے ایک سکالر نے پڑھایا جس سے میں پڑھ کے آیا، اب میں شب و روز جو کچھ بھی نیکیاں کماتا ہوں پھر آگے میں سمجھاتا ہوں، جتنا میری سمجھانے کی وجہ سے لوگ عمل کرتے ہیں ان ساروں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جو میرا شیخ ہے جس نے مجھے پڑھایا۔ اسی طرح پھر سسٹم چلتا جائے گا، آخر میں کہاں جا کے رکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی ذات پہ رکتا ہے۔ ذرا غور تو کریں اور ساری باتیں سائڈ پہ رکھ دیں،
جو سرکار نے لوگوں کو صرف دین کا علم سکھایا ہے، اگر اسی کو ہی دیکھیں 1450 سال میں جتنے لوگوں نے دین پڑھایا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ بعمل ہوئے، پرہیزگار و متقی ہوئے، ان تمام کا ایک سے آگے بڑھ جاتا ہے، اگلے کا جب آگے جاتا ہے مزید دگنا ہو جاتا ہے، اور سرکار کے تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے وہ رب ہی جانے کہ وہ کتنی نیکیاں ہوتی ہوں گی۔ یہ سرکار کو یہ ایک جہت آپ اگر لے لیں تو سرکار جیسا کائنات میں اگر آپ اسی جہت کو پکڑ لیں تو سرکار جیسا کوئی ہو سکتا، بقائے ساری جہات کو جوڑ دیں کہ اتنا ثواب کسی کو مل ہی نہیں سکتا جو سرکار کو روزانہ دین سمجھانے کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو آپ کے اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے رتبے ہیں، مقام آتے ہیں، ان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سرکار کی شانیں تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی ایک مثال آپ کو عرض کی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ قبر والے زندہ بھی ہوتے ہیں اور جو آئے اس کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں، اور اگر قریبی رشتہ دار آئے تو وہ مانوس بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا جس کے والدین چلے گئے کم از کم ہفتے میں ایک بار تو اپنے والدین سے ملاقات کرایا کریں، کم از کم ہفتے میں ایک بار تو اپنے والدین سے، اگر قبرستان قریب ہے بندہ جا سکتا ہے تو فرمایا ہفتے میں ایک بار تو چلو جا کے اپنے والدین کی کیا کر رہا ہے، زیارت کر آیا کرے، وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکے ممکن پڑھ کے ان کو بخش کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے مزید درجات بلند فرمائے گا۔ قبرستان میں پودے لگانے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں قبرستان میں پودے لگائے جائیں بئی معنی کہ کسی قبر کو نقصان نہیں پہنچتا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ قبر والوں کے لیے فائدہ ہی ہے۔ سرکار علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے جس کی قبر پر جو تر چیز ہے، تر چیز کو شاخ، جب تک وہ تر رہے گی، وہ خشک نہیں ہوگی، سرسبز و شاداب رہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اس کی ذکر کی وجہ سے قبر والے پہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ یہ عمل کیا بھی ہے۔ آپ گزر رہے تھے تو دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، آپ ٹھہر گئے، فرمایا صحابہ جاؤ لکڑ لے آؤ، شاخ لے آؤ۔ صحابہ لے تو حضور علیہ السلام اس کو یوں لمبائی رخ میں دو حصے کیے، ایک اس کی قبر پہ رکھ دیا اور ایک اس سے۔ صحابہ نے آج کیونکہ صحابہ کی زندگی میں پہلی بار کام ہو رہا تھا، ان کا سوال کرنا ہی بتاتا ہے کہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ قالوا ما صنعت یا رسول اللہ، اس کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ قبر پر آپ نے لکڑ رکھی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے شاخ رکھنے کا؟ فرمایا صحابہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں پہ، اور ہم اسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو ہماری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ عذاب ہو رہا ہو اور ہم وہیں سے گزر جائیں، ان کو ہمارا کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے، اس لیے ٹھہر گئے، اب یہ رکھ دیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ تفہیمی حدیث کے جملے تھے جو پہلے عرض کی۔ فرمایا میں نے اس لیے رکھا، اب حدیث کے جملے آ گئے کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی، سرسبز و شاداب رہیں گی، تو اللہ کی یہاں کیا نازل ہوگی، اور جس کی قبر پہ رب کی فرمایا رحمت نازل ہو، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے عذاب میں کیا فرما دیتا ہے؟ تخفیف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا اپنے علم نبوت کو لاگو کرتے ہوئے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری پوری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرتا، صبح نماز آپ کو پڑھا کے گیا ہوں، تقریباً 4:15 کے قریب یہاں سے گیا ہوں گا، ایک اندازہ ہے، 4:15 سے اب تقریباً ہو رہا ہے 6 کا ٹائم، چند گھنٹے گزرے ہیں۔ اگلی بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور مجھے بتائے آپ نے صبح 4:15 سے لے کر اب تک کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے؟ کسی میں ہے جرأت تو کھڑا ہو کے بتائے؟ یا میں نے اس دوران کتنی بار ٹوائلٹ یوز کیا، اور جو میں بیٹھا بول کرنے کتنے چھینٹے میرے جسم میں پڑے یا نہ پڑے؟ کسی مائی کے لال کے اندر جرأت ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ آپ میں تو نہیں ہے، میں ان بےایمانوں کو بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے، ان بےایمانوں میں جرأت ہے تو آئے میدان میں بتائیں ہمیں۔ چند گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں، پوری زندگی کی نہیں۔ جو بے ایمان کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے، جو بے ایمان کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، ان بے ایمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں۔ زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ میں آپ اس بے ایمان کی آنکھوں سے دور چلا جاتا ہوں، 5 منٹ کے بعد آ جاتا ہوں، وہ بے ایمان میرے 5 منٹ ہی بتا دے میں نے کس طرح گزارے، کسی کی غیبت کی میں نے کہ نہ کی۔ اگر میں اس دوران ٹیلنٹ میں گیا، میں نے پیشاب کیا،
تو کیا اس کے چھینٹے میرے جسم میں پڑے یا نہ پڑے وہ بے ایمان بتا سکتا ہے؟ یار اونچی بولے، کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ یہ اندھا ہے، جہاں دیوار آ جائے اس کے پیچھے یہ اندھا ہے، جس طرح دیوار آ جائے اس کے پیچھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو رب کا نبی ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز حائل ہوتی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے ان پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنی زندگی میں غیبت کیا کرتا تھا، اپنی زندگی میں غیبتیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دے رکھا ہے۔ اور ان میں صحابہ دوسرا وہ ہے جو جب زندگی میں بول کرنے بیٹھتا، پیشاب کرنے بیٹھتا تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے رب نے اس کو عذاب دے رکھا ہے۔ سرکار کو ان کی پوری ہسٹری کا پتہ ہے، اور جو بے ایمان سرکار جیسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ہمارے 5 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، بتائیے یہ سرکار جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بندے جیسا ہوگا جب ایسی بات کرے گا، فرعون اور ابو جہل جیسا ہے یہ، جو سرکار کو اپنے جیسا کہے۔ اس کافر اور فرعون کے کفر میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں، برابری کے اعتبار سے۔ جو کہہ رہے ہیں نا سرکار میرے جیسے بشر ہے، یہ ایسا ہی کافر ہے جیسا ابو جہل تھا، جیسا کہ ابو لہب تھا، جیسا کہ فرعون تھا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جو سرکار کو یہ جملے پہلے یہ ان جیسا کافر ہوتا، اس کی داڑھیوں کا لحاظ نہ رکھا کریں، اس کے قرآن کا لحاظ نہ رکھا کریں، اس کی نماز کا لحاظ، ورنہ شیطان نے کوئی تھوڑی نمازیں پڑھی۔ اس بے ایمان نے تھوڑے موقع پہ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یاد رکھیں ایک اصول، داڑھی میں اسلام بند نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام بند نہیں ہے۔ ہاں اسلام میں داڑھی رکھنا ہے، اسلام میں داڑھی رکھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی والا متقی و پرہیزگار ہو، بے ایمان بھی تو داڑھی والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے داڑھی رکھی ہو لہذا یہ پکا مومن ہو گیا، ورنہ تو اگر یہ بات ہے داڑھی کی حد بندی دیکھیں تو جو سب سے بڑے بے ایمان ہیں آج کل ان کی داڑیاں ہمارے اعتبار سے بہت لمبی چوڑی ہیں، ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ داڑھی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بندے کے عقائد کا اعتبار ہے۔ داڑھی ایک عمل ہے، داڑھی ایک عمل ہے، داڑھی عقیدہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کی عزت کا خیال رکھنا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو عمل کام دیتے ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو عمل بندے کے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ داڑھی ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن پہلے سرکار سے سچی نسبت بنانی ہوگی، تب داڑھی رکھنے کا فائدہ ہوگا، تب نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا، تب روزے رکھنے کا فائدہ، ورنہ تو سب تباہ و برباد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا مسلمانوں کے قبرستان میں کسی بد مذہب کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو واقعی بد مذہب ہے، ایسا بد مذہب کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ مثال کے طور پر ایسا کوئی لعین ہے جو کہتا ہے سرکار علیہ السلام کو مطلقاً علم غیب نہیں تھا، سرے سے ہی، اس بے ایمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہو گیا۔ کافروں کے قبرستان علیحدہ ہوتے ہیں، اس کو وہاں دفن کیا جائے جہاں مرزائی دفن ہوتے ہیں۔ پیسوں والا ہے تو مرزائیوں کی جنت میں چلا جائے گا، اور اگر غریب ہے تو مرزائیوں کی دوزخ میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ ان بے ایمانوں نے بھی عجیب نظام رکھا ہے۔ آپ سوچیں، عقل سے سوچیں، جو ان بے ایمانوں کو پیسے دے اس کو جنت میں دفن کرتے ہیں، اور جو ان کو پیسے نہ دے اس کو دوزخ میں جانے دیتے ہیں۔ جس دین میں جنت اور دوزخ کا نظام ہی پیسوں پہ ہو وہ دین کس قدر باطل ہوگا؟ پتہ نہیں ہے لوگوں میں عقل نہیں ہے، چلو دین نہیں جانتے، دنیا پڑے ہوئے لوگ جو مرزائی ہیں انہیں سوچنا چاہیے یار یہ کیسا مذہب ہے؟ ساری زندگی ایک بندہ زنا کرتا رہے، ساری زندگی شراب جوا سود خوری سب کچھ کرتا رہے، اور وہ ہو امیر، جب مرے تو ان کو پیسے دے وہ جنت میں دفن ہو جائے، جس طرح ان بے ایمانوں نے اپنی وہاں جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، مرزائیوں نے۔ تو ایسے گستاخ کو پھر مرزائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا۔ اسلام کی روشنی میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ممکن ہے۔ اب آپ میں سے کوئی کہے جی یہاں تو کئی بے ایمان دفن ہوتے ہیں، تو یہاں اور کون سا کام ہمارے قبرستان میں شریعت کے مطابق ہے؟ بات ہو رہی ہے شریعت، قاضی ہوتا، قاضی اسلام ہوتا تو